الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ دیوان امیری میں کل صاحب اسم امیر اور سعودی عرب کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ سعودی عرب کے ولی عہد کے قطر کے دورے کے موقع پر ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے گہرے تاریخی تعلقات، قریبی برادرانہ اور قرابتداری کے رشتوں نے قطر اور سعودی عرب کو متحد کر رکھا ہے۔ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن نے کل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک ڈسکشن سیشن میں شرکت کی۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے مزید 141 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,41,938 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور سعودی عرب کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے، جن کے دوران دونوں ملکوں کے گہرے برادرانہ تعلقات اور مشترکہ مفادات کے پیش نظر ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ خلیجی مشترکہ عمل کو فروغ دینے کے معاملات بھی زیر بحث آئے، جن کی بدولت اس خطے میں سیکیورٹی اور امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ دونوں لیڈروں کی اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ صاحب اسم امیر اور سعودی عرب کے ولی عہد کی اس ملاقات میں سیاسی، فوجی، سیکیورٹی، اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری، صنعتی، ثقافتی، کھیل، ماحولیات، توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں دونوں ممالک کو دستیاب اپرچونٹیز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے آغاز میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی ولی عہد کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کے اس دورے پر خوشی کا اظہار کیا۔ صاحب اسم امیر نے کہا کہ اس دورے سے دونوں برادر ممالک کے تعلقات کو وسیع پیمانے پر بڑھانے میں مدد ملے گی۔ صاحب اسم امیر نے اس ضمن میں خادم الحرمین اور سعودی ولی عہد کے عزم اور دلچسپی کی تعریف کی۔ مذکورہ ملاقات میں شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و سلامتی اور قطر کے عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے بھی جواب میں سعودی ولی عہد سے کہا کہ وہ وطن واپس لوٹنے پر ان کی جانب سے خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دیں، جس میں ان کی صحت و تندرستی اور برادر سعودی عوام کی مزید کامرانی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے اس دورے کے موقع پر قطر اور سعودی عرب کی جانب سے کل ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے گہرے تاریخی تعلقات، قریبی برادرانہ اور قرابتداری کے رشتوں نے قطر اور سعودی عرب کو متحد کر رکھا ہے۔ خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے قطر کا دورہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر سعودی رابطہ کونسل کا چھٹا اجلاس برادرانہ افہام و تفہیم اور باہمی اعتماد کے جذبات سے بھرپور ماحول میں منعقد ہوا۔ یہ اجلاس صاحب اسم امیر اور سعودی ولی عہد کی مشترکہ صدارت میں منعقد ہوا، جس میں رابطہ کونسل کے دونوں جانب کے ممبران نے شرکت کی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کو کل سپہر دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر الوداع کہا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب اسم امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، متعدد شیوخ، کابینہ کے وزراء، سعودی عرب میں قطر کے سفیر اور دوحہ میں سعودی عرب کے سفیر بھی معزز مہمان کو الوداع کہنے کے لیے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔
کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ آرمینیا کے صدر آرمن سرکسیان نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایجوکیشن ابو آل فاؤنڈیشن یعنی تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن شیخہ موزہ بنت ناصر نے کل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک ڈسکشن سیشن میں شرکت کی، جس کا عنوان تھا ایجوکیٹ اے چائلڈ، زیرو آؤٹ آف اسکول چلڈرن۔ اس سیشن میں قطر کے دورے پر آئی ہوئی اقوام متحدہ کے تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق تنظیم یونیسکو کی ڈائریکٹر جنرل آدرے عزولے، جمہوریہ گیمبیا کے نائب صدر ڈاکٹر ایساتو ٹورے اور جمہوریہ روانڈا کے صدر پال کگامی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے شیخہ موزہ بنت ناصر نے تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی حکمت عملی پر روشنی ڈالی، جس کا مقصد متعدد ممالک میں اسکول سے باہر بچوں کی پرسنٹیج کو کم کرنا ہے۔ انہوں نے یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے تمام شعبوں کی جانب سے تعاون کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ قطر فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن شیخہ موزہ بنت ناصر سے کل قطر نیشنل کنونشن سینٹر میں آرمینیا کے صدر آرمن سرکسیان اور ان کی اہلیہ اور خاتون اول نونی سرکسیان نے ملاقات کی، جس میں تعلیم، انوویشن یعنی اختراع اور ریسرچ سے متعلق باہمی دلچسپی کے شعبوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں قطر فاؤنڈیشن کی وائس چیئرپرسن اور CEO شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی نے بھی شرکت کی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئی ہوئی اقوام متحدہ کی تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق تنظیم یونیسکو کی ڈائریکٹر جنرل آدرے عزولے نے ملاقات کی، جس کے دوران قطر اور یونیسکو کے تعلقات اور تعاون اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ قطر اولمپک کمیٹی QOC کے پریزیڈنٹ شیخ جوان بن حمد آل ثانی سے فرانس کے کھیلوں کے وزیر لارنس فشر نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان کھیلوں میں تعاون کے وسائل اور مستقبل میں انہیں فروغ دینے کے معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں QOC کے سیکریٹری جنرل جاسم بن راشد ال ابو عینین اور دوحہ میں فرانس کے سفیر نے بھی شرکت کی۔ وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی اور برادر ملک سعودی عرب کے وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ آل سعود نے کل قطر کے قومی عجائب گھر کا دورہ کیا۔ آج قطر میں حقوق انسانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سن 1948 میں آج کے دن حقوق انسانی کے یونیورسل ڈکلیریشن کی منظوری دی تھی۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق قطر میں لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 149 نئے کیسز، جبکہ حال ہی میں دوحہ آنے والے مسافروں میں وائرس کے 10 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 141 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,41,938 ہو گئی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ فیفا عرب کپ قطر 2021 کے کوارٹر فائنل میں آج رات 10 بجے البیت اسٹیڈیم میں قطر اور متحدہ عرب امارات کی ٹیموں کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل کوارٹر فائنل میں تیونس کی ٹیم کا مقابلہ عمان کی ٹیم کے ساتھ ہوگا۔ یہ میچ ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے 15 روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئی ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے درمیان پہلا T20 میچ دسمبر کی 13 تاریخ کو کھیلا جائے گا اور اگلے روز یعنی 14 دسمبر کو دوسرا، جبکہ 16 دسمبر کو تیسرا اور آخری میچ کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان 1 ڈے سیریز کا پہلا میچ 18 دسمبر کو، جبکہ دوسرا میچ 20 دسمبر کو اور آخری میچ 22 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ دیوان امیری میں کل صاحب اسم امیر اور سعودی عرب کے ولی عہد اور نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔
سعودی عرب کے ولی عہد کے قطر کے دورے کے موقع پر ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے گہرے تاریخی تعلقات اور قریبی برادرانہ اور قرابداری کے رشتوں نے قطر اور سعودی عرب کو متحد کر رکھا ہے۔ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن نے کل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک ڈسکشن سیشن میں شرکت کی۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے مزید 141 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,41,938 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔